پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہماری میر تقی میر کی غزل نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا۔ جیتے جی سے مراد زندگی میں، کوچے سے مراد گلی، دلدار سے مطلب محبوب۔ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، یعنی یہاں پہ غزل کے مطلب میں میر ترک الفت کو ناممکن قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیتے جی یعنی زندگی میں نے کبھی محبوب کی گلی کا آنا جانا نہیں چھوڑ دیا، یعنی میں ہمیشہ محبوب کی گلی میں جاتا رہا، اس کی گلی کے دیوار کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ منڈلاتا رہا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ترک محبت نہ کر سکا، یعنی میر ترک محبت نہ کر سکا کیونکہ وہ جیتے جی زندگی میں اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا رہا۔ جب تک وہ زندہ تھے تب تک انہوں نے اپنے محبوب سے ہی محبت کیا، ان کے عشق میں وہ مبتلا رہے۔ غزل دوسرا شعر: وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھیر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا۔ تلک سے مراد تک، ادھیر سے مراد ادھر۔ وہ تو کل دیر تلک دیکھتا ادھیر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا۔ بقول میر یہاں پہ فرماتے ہیں بقول میر کہ کل میرا محبوب میری طرف بہت دیر تک دیکھتا رہا، وہ میری طرف بہت دیر سے دیکھتا رہا، لیکن میں ان کے سامنے نہ جا سکا۔ وجہ یہ تھی کہ میرا دل اتنا خستہ تھا، میرا دل اتنا تباہ حال تھا کہ میں ان کے سامنے میں ان کے سامنے ہمت ہی نہیں کر پائی کہ میں اپنے محبوب کے سامنے اپنے خستہ حالی کا وہ بیان کر سکوں، اپنے خستہ حال دل کا درد بیان کر سکوں۔ وہ کل دیر تک مجھے دیکھتا رہا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے محبوب کے سامنے اپنا حال دل بیان کرنے کے لیے جا سکوں۔ ماہ نے سامنے سب یاد دلایا تھا اسے، پھر وہ تا صبح میرے جی میں بلایا نہ گیا۔ یہاں ماہ سے مراد چاند، یعنی کہ جب کل دیر تک میں نے چاند کو دیکھا، میں چاند کو دیکھتا رہا، پھر مجھے اپنا چاند کو دیکھتے ہی مجھے میرا محبوب یاد آیا، اور صبح ہونے تک میں اسی کی یاد میں جاگتا رہا۔ صبح ہونے تک مجھ سے وہ بلایا نہ گیا، میں اپنے محبوب کو نہیں بلا پایا، پھر وہ تا صبح میرے جی میں سے بلایا، یعنی صبح تک رات سے لے کر صبح تک میں اپنے محبوب کو نہ بلا سکا۔ چاند کو دیکھتے ہی مجھے میرا محبوب یاد آیا، اس کو دیکھ کر پھر صبح تک میرے دل سے میرے محبوب کا خیال نہ گیا۔ جی میں آتا ہے کچھ اور بھی موزوں کیجیے، درد دل اس ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا۔ یہاں پہ میر فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی غزل کافی نہیں ہے کہ میں اپنے دل کا درد یہاں پہ بیان کر سکوں، اس کے لیے مجھے یہ غزل ہی کافی نہیں ہے، یہ اس ایک غزل میں ممکن نہیں ہے، مجھے تسلی نہیں مل رہی ہے کہ میں اپنے دل کا حال بیان کروں، کیونکہ یہ غزل کافی نہیں ہے میرے دل کا حال بیان کرنے کے لیے۔ اب دل کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ ایک اور غزل کہی جائے تاکہ میرے دل کا سارا حال بیان ہو سکے۔ اس ایک غزل میں یہ میرے سارے اسی ایک موضوع میں، یعنی اسی ایک غزل میں میرے درد دل کو بیان نہ کیا جا سکے گا۔ اب دل چاہتا ہے کہ اور ایک غزل کہی جائے۔ خاک تک کوچے دلدار چھانی، ہم نے جستجو کی پہ دل گمشدہ پایا نہ گیا۔ یہاں میر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی گلی کی خاک چھانی، یعنی میں ہمیشہ وہاں اپنے گمشدہ دل کی تلاش میں جاتا رہا، وہاں کی خاک چھاننے کے باوجود بھی مجھے اپنا کھویا ہوا دل واپس نہیں ملا۔ میں چاہتا تھا کہ میں محبوب کی گلی کی طرف جا کر تلاش کروں اپنے کھوئے ہوئے دل کو، گمشدہ دل یعنی کھویا ہوا دل۔ میں اس قدر اپنے محبوب کو دل دے بیٹھا، اس قدر میں اسے پیار کر بیٹھا کہ میں اپنے دل کو واپس نہ لا سکا، میرا دل وہاں پہ، میرا گمشدہ دل مجھے واپس نہ ملا۔ اور غزل کا مقطع: زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ یعنی یہاں پہ کہتے ہیں شمشیر سے مراد تلوار، شمشیر ستم یعنی ظلم کی تلوار یعنی تلوار کے نیچے، ظلم کی تلوار کے نیچے، یعنی زیر شمشیر،
یہاں پہ میر فرماتے خود سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اب تڑپنے سے کیا ہوگا، آپ کو ہمیشہ اپنے محبوب کی ظلم کی تلوار کے نیچے یہ سارے ظلم سہنے ہوں گے۔ اب ان ظلم ستم کو گوارا کرنا ہے، کے علاوہ ان کو سہنے جیلنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب تڑپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی محبوب کی تلوار کے نیچے، ان ظلم کی تلوار کے نیچے یہ سارے دکھ آپ کو جیلنے ہیں، یہ سارے دکھ آپ کو گوارا کرنے ہیں۔ اس لیے خاموش ہو کر ان کو تسلیم کرنا ہے، ان کو گوارا کرنا ہے ان ظلموں کو، اور تڑپنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہی اب آپ کے حصے میں ہے۔ تو یہ ہماری غزل نمبر 2 یہاں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرے ویڈیو میں دوسری غزل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔